السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و سامعات ذی وقار، ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہیں اس کو بیان کریں گے، اور قرآن کریم کو اور اس کے حقوق کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری ہے چونکہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اس کی بہت اہمیت آئی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نمبر آئے گا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ جی تو قرآن کریم کے حقوق، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت کی ہے، خود اس کو پڑھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بنانے سے 1000 یا 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت سن کر فرشتوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ امت جس کو یہ کتاب یہ قرآن دیا جائے گا، خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اس کتاب کو محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں جو ہے اس کی تلاوت کریں گی۔ تو یہ مطلب ہے کلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو ہم پر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ تو قرآن کریم جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اب اس کے اندر دیکھیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتب کا لفظ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر۔ اب کتابیں کتنی ہیں؟ 4 تو مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اب اس کے علاوہ جو بھی اللہ نے اتارا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا حقوق قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھنا۔ تیسرا حق قرآن کریم سمجھنا۔ چوتھا قرآن کریم پر عمل کرنا۔ پانچواں قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دوسروں تک پہنچانا۔ تو سب سے پہلا ہے جی حق قرآن کریم پر ایمان لانا۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے، ایمان لانا کیوں ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے دوسرے پارے کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان وہ مکمل نہیں ہے۔ اور نہ لانا کفر ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ تو یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ نیکی مطلب یہ فرض ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ واحد ہیں، یکتا ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ ایسے ہی آخرت کے دن پر کہ دنیا یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے جسے آخرت کہتے ہیں، جہاں
اچھے اعمال کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برے عمل کرنے والے کو اس کا جو ہے اس کی سزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے ایک مخلوق فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہیں، اس کی تعداد اللہ جانتے ہیں، ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کی کتابیں، تو کتابوں پر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، اور جو اللہ نے صحیفے اتارے ہیں مختلف نبیوں پر، ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت آدم علیہ السلام پر، شیس مطلب جس نبیوں پر اللہ نے صحیفے اتارے ہیں ان پر، ان کتابوں پر، ان صحیح پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سب سچے پکے جو ہے وہ نبی تھے۔ دوسری جگہ ارشاد، مطلب یہ دوسری آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور پہلے پارے کے اندر ہے، فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں سو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو یہ بات ذکر کی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہی در حقیقت ایمان جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ایمان لانے والے وہی لوگ صحیح مومن ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر اس کا حق بیان کیا گیا کہ تلاوت اس طرح کی جائے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو دو چیزیں اس کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ دوسرا حق جو پہلی اب آپ کے سامنے ایک حق بیان ہو گیا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور دوسرا حق قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب یہ دوسرا حق ہے، تو تجوید کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تجوید لغت میں اس کا معنی آتا ہے تحسین الشیء، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاحی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں تو ان حروف کو اس کا جو مخرج ہے وہاں سے اس کو ادا کرنا، اور نمبر 2 اس کے اندر جو اس کی صفت ہے وہ اس کا موٹا ہونا ہے، وہ اس کا باریک ہونا ہے، وہ اس کا سخت ہونا ہے، وہ اس کا نرم ہونا ہے، تو جو صفت اس کے اندر پائی جا رہی اس کو ادا کرنا۔ حرف مخرج سے نکلے اور اس کے اندر جو اس کی صفت ہے اس کو بھی جو ہے وہ پورا ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تجوید کی اہمیت قرآن کریم سے، اب یہ تو تجوید کی تعریف تھی، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو سورہ مزمل کے اندر ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، بلکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اس آیت میں صرف حکم ورتل، مطلب جو ایک لفظ ورتل ہے اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اہتمام اور تاکید، مطلب بات کو اور پختہ کرنے کے لیے اس کے مصدر ترتیلا کو بھی ذکر کیا۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مطلب جو یہ آیت آپ کے سامنے ہے اس کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کیسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جوید القرآن تجویدا، قرآن کریم اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت اور عمدہ طریقے سے آہستہ آہستہ اس طرح کرو کہ اس میں تجوید کے قواعد کی رعایت بھی ہو۔ اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ آواز بھی خوبصورت ہو اور اس طریقہ بھی، لہجہ بھی، انداز بھی اچھا ہو، لیکن ضروری کیا ہے؟ جو تجوید کے قواعد ہیں
کہ جو حرف ہے اس کے اندر جو اس کی صفات ہے اس کی رعایت کی جائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ ترتیلا کا مطلب، ترتیلا کا جو مطلب اب حدیث سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ترتیل کیسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو۔ حروف اور الفاظ، حروف تو ایک چھوٹا الف با تا یہ حروف ہیں، اور الفاظ کے حروف کے مجموعے کو الفاظ کہتے ہیں۔ تو حروف بھی اس کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح اور صاف ہو۔ اب ترتیلہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح اس کی تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی ازواج ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں اور امت مسلمہ کی ماں ہیں، وہ ان سے کسی نے رات کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کیفیت معلوم کی کہ اللہ کے نبی رات کو تلاوت کس طرح فرماتے تھے، تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا جس میں ایک ایک حرف واضح اور صاف تھا۔ مطلب کہ انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح تلاوت کرتے تھے، جو انہوں نے پڑھ کر سنایا وہ ایک ایک حرف واضح اور صاف تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ ایک ایک حرف صاف اور واضح ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتیل کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم واضح، صاف اور حروف کو جدا جدا کر کے پڑھیں اور جلدی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں بڑا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس طرح اس کی تلاوت کریں کہ واضح ہو، صاف ہو اور حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خلط ملط نہ ہو، اور جلدی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ اطمینان سے آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ اب مزید ترتیل کی تفسیر اللہ کے نبی کے ارشاد سے ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا، ایک صحابی پر گزر ہوا جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ مطلب صحابہ کرام کو پوچھا کہ تم نے سورہ مزمل کے اندر جو اللہ کا حکم ہے وہ سنا ہے، اور ساتھ ان سے پوچھا تو انہوں نے صحابہ نے آگے سے کہا کہ سنا ہے، تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ مطلب قرآن کریم پڑھنا اور اس کو سمجھنا، جہاں پر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہاں پر انسان کو ایک سکون محسوس ہو، اور جہاں پر عذاب کی باتیں ہوں، وہاں جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہو وہاں پر انسان کو اللہ کا جہنم کا خوف محسوس ہو اور انسان روئے، تو فرمایا کہ یہ ترتیل ہے۔ اب میں اور آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے، ہم ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر نہیں رونا آتا کیا رونے والی شکل ہماری بن جاتی ہے، لیکن یہ تب بنے گی جب ہمیں قرآن کریم کا مطلب پتہ ہوگا۔ تو کم از کم اتنا تو کریں، رو نہیں سکتے، رونے والی شکل نہیں بنا سکتے، یہ رونے والی شکل یا رونے والی بات تو تب ہوگی جب ہمیں مطلب کا پتہ ہوگا۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت صاف اور اچھے انداز سے کریں، ہر حرف واضح سمجھ آئے۔ قرآن کریم خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ یہ پیچھے جو باتیں تھی وہ کیا تھیں؟ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، ہر حرف واضح اور صاف ہو۔ اب یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم جہاں پر میں اور آپ اس کو جو ہے وہ صحیح تجوید کے ساتھ حرف کو مخرج اور صفات کے ساتھ ادا تو کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہماری آواز بھی خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ زینوا القرآن باصواتکم، اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، قرآن کو زینت دو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لوگوں میں سے سب سے اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنو تو تم اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارا لہجہ بھی صحیح ہو، حروف اس کے مخرج اور صفات سے ہم ادا کر رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ ہماری آواز بھی خوبصورت ہو، اور سننے والا یہ محسوس کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اس انداز سے ہماری تلاوت ہو۔ تو ہم یہ تب ہوگا جب ہمیں قرآن کریم سیکھنے کا شوق ہوگا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہوگا، اس کو سمجھنے کا شوق ہوگا۔ تو یہ کیفیت یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ ایمان تو ہم اس پر لے آئے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، ایمان ہے، اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ دوسری ہماری جو جس کا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر امت کے اندر بڑی کوتاہی ہے، بڑی سستی ہے۔ یہ تجوید کی اہمیت قرآن کریم کے ذریعے آپ کو وہ واضح کر دی کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، کوئی وہ عالم نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پڑھو، اور احادیث نبویہ سے مزید اس کی وضاحت ہوگی۔ اب آگے تجوید کے اہمیت احادیث مبارکہ میں اس کی کتنی آئی ہے وہ آگے مزید وہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کیا میں ویسا ہی قرآن کریم پڑھتا ہوں جس طرح اللہ نے اتارا ہے؟ یہ سوال میں خود اپنے آپ سے کروں کہ کیا میری آواز، میرا انداز، میرا وہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا جیسے اللہ نے اتارا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ ہم ویسا چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، پڑھ نہیں سکتے کم از کم کوشش تو کرو، ویسا پڑھنے کی کوشش تو کرو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش کیا ہے کہ ہم کسی با تجوید قرآن کریم پڑھانے والے سے جا کر پڑھیں کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھائے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن کریم پڑھاتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اس نے تلاوت میں کسی جگہ غلطی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ارشدوا اخاکم، تم اپنے بھائی کو پڑھنے کا درست اور صحیح طریقہ بتاؤ، مطلب اپنے بھائی کی رہنمائی کرو کہ وہ کس طرح پڑھے۔ تو ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں اتنا تو لگے کہ ہم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، میرا اپنا ضمیر تو مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ یہ آپ سنیں حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے انما الصدقات للفقراء بغیر مد کے پڑھا، مطلب یہ جو آپ کے سامنے را کے بعد الف اس کے اوپر مد ہے، اس کو اس نے بغیر تجوید کے، اب یہ مد ہوتا ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے، للفقراء، اس نے لمبا نہیں کیا، بغیر مد کے پڑھ دیا، جلدی سے پڑھ دیا، للفقراء ایسے پڑھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا جیسا کہ تم نے پڑھا۔ اس شخص نے کہا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح پڑھایا، للفقراء، مد کے ساتھ، صرف تجوید، صرف مد
مد کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے انکار کر دیا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں پڑھایا۔ آگے تنبیہ، حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی جو مشہور ہمارے پاکستان کے قاری گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو صرف ایک مد کے چھوڑنے پر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں پڑھایا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بہت سے حروف کو بھی غائب کر دیتے ہیں، مطلب اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ حروف کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مد کا تو ذکر ہی کیا ہے، نیز حروف کے صحیح کرنے کو بھی ایک بے فائدہ کام سمجھتے ہیں۔ مطلب جو تجوید سے پڑھ رہے ہیں وہ جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کا خود جائزہ لیں۔ ایک بچہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اوپر دیکھ کر، ایک بچہ حفظ کر رہا ہے۔ اب ہم دونوں کے پڑھنے کا فرق دیکھ لیں۔ ایک ناظرہ پڑھنے والا بالکل سادہ قرآن کریم پڑھتا ہے اردو کے اندر، اور جو حفظ کرنے والا بچہ ہے وہ قدرے اس سے اچھا پڑھتا ہے، حروف مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے ہا کو ہا پڑھتا ہے، عین کو عین پڑھتا ہے، ٹھیک پڑھتا ہے کہ حروف کو خلط ملط نہیں کرتا۔ لیکن ناظرہ پڑھنے والا وہ اس کے ہا اور ہا میں فرق ہی کوئی نہیں، قاف اور کاف میں فرق ہی کوئی نہیں، صاد اور سین میں فرق ہی کوئی نہیں، طا اور تا میں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہم اتنا وہ غائب کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ایک حفظ کرنے والا بچہ وہ اتنا اچھا پڑھے اور ناظرہ پڑھنے والا بچہ وہ بالکل سادہ پڑھے، تو ہم یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا حفظ کرنے والے کے لیے قرآن پاک اور ہے اور ناظرہ کرنے والے کے لیے پڑھنے والے کے لیے قرآن کریم اور ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم جب اسکول میں بچوں کو داخل کروانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسکول میں داخل کروائیں گے جو ہمارے بچے کو اچھی تعلیم دے، تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے کی تربیت بھی کرے، لیکن جب قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی باری آتی ہے اس وقت ہم ہرگز یہ نہیں سوچتے، حالانکہ وہاں پر اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان القرآن حجت اللہ کا او علیکا، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کے دربار میں سب سے بڑا سفارشی ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے صحیح تجوید کے ساتھ اور اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، یہی قرآن کریم میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کی تلاوت بھی نہ کی، اور تلاوت اگر کی تو تجوید کے ساتھ نہ کی اور اس پر عمل نہ کیا، تو پھر یہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ اس لیے بہت وہ دکھ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ اگر نہیں سیکھا پھر کوشش کریں، وقت نکالیں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، اور اس بندے سے سیکھیں جس بندے نے صحیح قرآن کریم تجوید کے ساتھ آپ اس کا سنتے ہیں۔ جیسے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں کتنے اچھے اچھے قاری کتنے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، اور ہم اپنا پڑھنا دیکھ لیں تو قرآن پاک تو ایک ہی ہے، وہی قرآن کریم ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان پر اتارا ہے۔ تو قرآن کریم میں فرق نہیں ہے، پھر پڑھنے کا فرق کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کے سیکھنے میں محنت نہیں کی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہ شوق نصیب فرمائے، یہ فکر نصیب فرمائے کہ میں قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنوں، اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں۔ باقی آگے اگلے وہ سبق کے اندر پڑھیں گے کہ اس کی تجوید کی اہمیت اکابرین کے نظر کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔